مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 3 باب 14 سے 17 آیت۔ میں اپنے دل کے موافق تمہیں چوپان دوں گا، سب قومیں یروشلم میں جمع ہوں گی۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگزیدہ فرزندو، واپس آؤ، کیونکہ میں ہی تمہارا خداوند ہوں، اور میں تم کو شہر میں سے ایک ایک اور خاندان میں سے دو دو لوں گا، اور تمہیں صیون کو لاؤں گا، اور اپنے دل کے موافق تم کو چوپان دوں گا، تو وہ تم کو علم سے اور حکمت سے چرائیں گے۔ اور ان دنوں میں جب تم زیادہ ہوگے اور ملک میں بڑھو گے، خداوند فرماتا ہے، تو وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق، اور وہ دل میں اپنے لیے خیال کریں گے اور اس کا ذکر نہ کریں گے اور نہ اس کو یاد کریں گے، اور وہ پھر بنایا نہ جائے گا۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور خداوند کے نام سے سب قومیں یروشلم میں اس کی طرف جمع ہوں گی، اور بعد اس کے وہ اپنے شریر دلوں کی ضد پر نہ چلیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور ارمیا 31 باب 10 سے 13 آیت۔ جماعتی جواب: خداوند ہماری یوں حفاظت کرے گا جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کی کرتا ہے۔ اے قوموں، خداوند کا کلمہ سنو، اور دور کے جزائر میں اعلان کرو۔ جس نے اسرائیل کو پرگندہ کیا، وہ اسے پھر فراہم کرے گا، اور ان کی یوں حفاظت کرے گا جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کی کرتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ہماری یوں حفاظت کرے گا جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کی کرتا ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اس کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ جو اس سے زیادہ زور آور تھا، وہ للکار کر صیون کی بلندی کو جائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں کی طرف رواں ہوں گے، یعنی غلے اور مے اور تیل کی طرف، اور بھیڑ بکری اور گائے بیل اور غلہ کی طرف۔ جماعتی جواب: خداوند ہماری یوں حفاظت کرے گا جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کی کرتا ہے۔ اس وقت دو شہرازہ رقص کر کے خوش ہوں گی، اور دونوں نوجوان اور بزرگ ان کا نوحہ میں خوشی سے بدلوں گا، اور ان کے غم سے ان کو تسلی اور شادمانی بخشوں گا۔ جماعتی جواب: خداوند ہماری یوں حفاظت کرے گا جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کی کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 13 باب 18 سے 23 آیت۔ وہ جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے، وہ پھل بھی لاتا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم بونے والی کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا، وہ ہے
जो कलाम सुनता और फ़िल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि आरसी है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो वो फ़िल फौर ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फ़रेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।